یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اسے پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقیہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یزید کے ہاتھ پہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا، اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی کہاں تو کبھی کہاں دادِ عش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی، وہ محرمات کو، حرام اشیاء کو حلال قرار دیتا۔ شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یزید جوا کھیلتا رہا، قمار بازی کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے منبر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں بیٹھتے رہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ، حسین کو چپ کرواؤ۔ الا تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، تو جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام رونے نہیں دیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھوں، کتنی تکلیفوں سے گزریں گے اور کتنے مصائب و آلام سے گزریں گے۔